اگر ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کے ساتھ سوٹ بھی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی ایل پی سوشل میڈیا فورس ٹیم کی جانب سے میں ہوں حافظ محمد زبیر رضوی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب، تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا. سب سے پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا باقاعدہ تعارف کروا دیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے کس حلقے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم قاری زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور میری آواز اور ہمارا جو موقف ہے وہ عوام تک پہنچانے کے آپ سبب بن رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر آپ نے تعارف کے حوالے سے میرا نام سید محمد توقیر الحسنین شاہ کاظمی اور سادات گھرانے سے میرا تعلق ہے اور ایک آستانے سے تعلق ہے، ایک آستانہ علی خواجہ آباد شریف کا میں خادم ہوں. اور پی پی 86 سے جو ہے نا تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ کہ آپ شاہ صاحب پہلی مرتبہ سیاست میں کے میدان میں اتر رہے ہیں یا پہلے اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں؟ جی 18 میں نے کنٹیسٹ کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ، اور NA 89 اور پی پی 86 سے. جی صحیح ہو گیا. آپ اپنی الیکشن کمپین کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ عوام کے تاثرات کیا ہیں اور وہ تحریک لبیک پاکستان کے منشور سے کس حد تک متفق نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے حلقے میں اپنی مخالف پارٹیوں کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ جناب ہمارا جو منشور ہے وہ واضح ہے اور الحمدللہ اس سے ہر کوئی اتفاق کرتا ہے. جہاں بھی ہم جاتے ہیں الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے استقبال ہوتا ہے، ہمیں جو ہے نا خوش آمدید کہتے ہیں. اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے چونکہ ہم نکلے ہوئے ہیں تو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تحریک لبیک پاکستان میدان سیاست میں آئی ہے. تو الحمدللہ اس جو موقف سے ہر کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہر جس کو ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بہت زبردست رسپانس ہے لوگوں کا، سب نے کہا ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اس مرتبہ ووٹ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کریں پارٹی کو ہی ووٹ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہو. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ عمران خان کا اپنا آبائی علاقہ ہے. اس علاقے کو ایسے کیا مسائل درپیش ہیں کہ جو سابقہ حکومتیں حل نہیں کر پائیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں سے الیکشن جیت کر ان کے مسائل کو حل کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے جو ہے ملک میں ہمارے آبائی جو حلقہ ہے، آبائی جو علاقہ ہے، اس میں وزیر اعظم ہونے کے باوجود ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بنیادی مسائل ہمارے چاہے وہ تعلیم کے ہیں، چاہے وہ علاج معالجہ کے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہمارے علاقائی معاملات اور مسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھرپور کوشش ہوگی حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا تحریک لبیک بظاہر جیت چکی تھی، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو مخالف پارٹیوں کو فاتح قرار دے دیا. اس دفعہ جنرل الیکشن میں آپ منصفانہ نتائج کی کیا امید رکھتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کی جماعت کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. جی بالکل جی ایسا ہی ہے، ہر مرتبہ ایسا ہی کیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ ہمارے امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ نے فرمایا ہے اور علل اعلان اور ایک بہت بڑی تقریب میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس مرتبہ صرف ووٹ نہیں ہوگا تحریک لبیک والوں کا، ووٹ کے ساتھ سوٹ بھی ہوگا. اگر ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کے ساتھ سوٹ بھی ہوگا. جی صحیح ہو گیا.
اچھا شاہ صاحب، اگر بالفرض اس دفعہ پہلے کی طرح تحریک لبیک کے ووٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی اور نتائج کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو تحریک لبیک کا رد عمل کیا ہوگا اور ٹی ایل پی اپنے حق کے لیے کون سا رستہ اختیار کرے گی؟ یہ تو اس کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے جی. یہ تو پھر جو بھی تحریک کا فیصلہ ہوگا، امیر محترم جو فیصلہ فرمائیں گے، شورا کے اتفاق رائے کے ساتھ جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اسی پر عمل کیا جائے گا. جی صحیح ہو گیا. عموماً دیکھنے میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اپنا منشور پیش کرتی ہیں تو ان میں لوگوں کے بنیادی حقوق کی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ بعد میں لوگوں کو پہلے سے میسر بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. تحریک لبیک کا جو منشور ہے اسلام پاکستان پھر عوام، جو بالکل منفرد ہے، آپ اپنے اس منشور کی کیسے وضاحت دیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ اسلام پاکستان اور عوام، یہ جو ہے نا بنیادی ویسے جو منشور ہمارا دیا گیا ہے وہ کافی سارے جو ہے نا نکات پر مشتمل ہے. وہ پمفلٹ موجود ہیں الحمدللہ یہاں پر بھی، ہمارے پاس بھی. تو بات یہ ہے کہ بنیادی یہ جو چیز ہے نا اسلام، تو اسلام ہے تو ہم ہیں. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر ہے پاکستان، تو پاکستان بھی ہے تو ہم ہیں. جی. تو سب سے پہلے تو اسلام کے حوالے سے ہم نے جو ہماری نوکری ہے، جو ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے ہم نے دینی جو اقدار ہیں ان پر جو ہے نا پہرا دینا ہے. جو ہمارے بنیادی چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ، سب سے جو ہے اصولی اور سب سے قیمتی اور سب سے ضروری وہ ختم نبوت پر پہرہ داری ہے، اور ختم نبوت ہے، ختم نبوت کی صفاحت ہے. تو ان ساری، اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی اسلامی بنیادی جن چیزوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ سب سے پہلا ہم سب مسلمانوں کا حق ہے کہ ہم اس پر پہرہ دیں اور اپنے جو ہے نا اسلام اور ہم صحیح اپنے مسلمان ہونے کا جو ہے نا ثبوت دیں اور اسلام کی پہرہ داری کریں. اس کے بعد پھر پاکستان ہے. پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے، اپنے جو ہے نا جان کی بازی لگانی ہے اور اپنی محنت کرنی ہے، کوشش سے ہم نے پاکستان کا، اور پھر عوام کی ہم نے خدمت کرنی ہے. یہ منشور میں. تو عوام ہم ابھی جو حالیہ دنوں میں پچھلے سال آیا تھا سیلاب، بدترین جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس میں تحریک لبیک پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان عوام کے ساتھ کھڑی ہے. وہ مشکلات میں ان کے سب سے زیادہ یہ ہر کسی نے تسلیم کیا ہے کہ مستقل بنیادوں پر اگر کسی نے جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد کی ہے بغیر کسی ایڈ کے، بغیر کسی گورنمنٹ کی امداد کے، مستقل بنیادوں پر ان کی امداد کی ہے، مدد کی ہے اور سیلاب زدگان کو گھر بنا کر دیے ہیں. تو اس طرح اور بھی جو ہے نا ہر حوالے سے ان کی مدد کی گئی ہے. یہاں پر میاں والی میں بھی ہم نے خود اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے یہاں پر ہمارے طریقیل میں سیلاب زدگان میں ہم نے جو ہے نا راشن تقسیم کیا اور ان کی جو بنیادی ضروریات کی تھی اشیاء وہ ہم نے ان کو دی. اسی طرح ہمارے تحصیلی خیل قمر میں شانی میں جب سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں تو وہاں پر بھی ہم نے جو ہے نا خدمت کی الحمدللہ. تو ثابت کر کے دیے تحریک لبیک پاکستان کی یہ عوام کے ساتھ بھی کھڑی ہے الحمدللہ. جی تقریباً سب سے اکثریت جو ہے تحریک لبیک پاکستان نے خدمت کی ہے سیلاب زدگان میں. جی بالکل بے شک. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے لبرل طبقے میں کی طرف سے عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر مولوی حضرات حکومت میں آ گئے تو خواتین کو گھروں میں محصور کر کے رکھ دیا جائے گا، ان کی آزادی سلب کر لی جائے گی. اس بات کی آپ کیا وضاحت دیں گے؟ آخر میں اس بات کی آپ کیا وضاحت دیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو شریعت نے جس پردے کا حکم دیا ہے نا وہ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ساری عورتوں پر ہم ان عورتوں کو پردہ کرائیں. گھروں میں معصور کر دینا یہ تو کوئی اسلامی تعلیمات ہی نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عورت کا بہت بڑا کردار رہا ہے. تو عورتوں نے کردار ادا کرنا ہے، لیکن یہ جو لبرلزم میں جو عورت کا کردار ہے نا یہ تو انسانیت سے بھی جو ہے نا گیا گزرا ہے. یہ جو چیزیں ہیں وہ تو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا نا جو وہ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. جو اسلام نے عورت کو، ایک ماں کو، ایک بیٹی کو، ایک بہن کو
جو معاشرے میں کردار دیا ہے وہ الحمدللہ وہ اس نے معاشرے میں پورے معاشرے میں اس نے کردار ادا کیا ہے. جنگوں میں بھی عورتوں نے کردار ادا کیا ہے, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر نا جی, اسلام کہتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر. تو وہ مدر پدر آزاد والا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے نا اسلام آئے گا, دین آئے گا تخت پر تو عورتیں معصور ہو جائیں گی. یہ تصور غلط ہے. جی ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. تو ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر الیکشن کمپین کرتے ہوئے کبھی کسی جگہ پہ تو وہ جو ہے نون لیگ کی طرف سے یا پیپل پارٹی کی طرف سے یا دوسری پارٹیوں کی طرف سے ظلم ڈھایا جاتا ہے اور کارکنان کو گولیوں پچھلی کل یا پرسوں غالباً ظلم کیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے. تو ان کی کیا کارروائی کی جائے گی, ان کے خلاف ادارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ قانونی کارروائی جاری ہے جی, اور حکومت نے اور جو انتظامیہ کے لوگوں نے یہ انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف جو ہے وہ بالکل کارروائی ہوگی, اور کارروائی شروع بھی ہو گئی ہے جی. وہ بندے گرفتار بھی ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا تحریک لبیک پاکستان کے خلاف اگر کوئی اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرے اور اس کے خلاف کارروائی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ حق لینا جانتے ہیں تحریک لبیک والے اپنا الحمدللہ. جی ٹھیک ہو گیا شاہ صاحب. آخر میں آپ بالعموم ہماری عوام اور بالخصوص اپنے حلقے کے لوگوں کو اپنی آبائی زبان میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا تو یہی پیغام ہے جی کہ نظام مصطفیٰ دے نفاذ دی خاطر سارے میدان چاہ ونجو تے تحریک لبیک پاکستان کو کامیاب کرو, کرین تے مور لاؤ تاکہ نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہوئے, اور سارے جتنے بھی مسائل ہیں, چاہے روٹی دا مسئلہ ہے, چاہے کپڑے دا مسئلہ ہے, چاہے مکان دا مسئلہ ہے, چاہے تعلیم دا مسئلہ ہے, چاہے علاج معالجے دا مسئلہ ہے, تاکہ وہ حل ہو سکے. اور یہ حل 76 سال تو دیکھ چکے ہیں, کہیں بھی سارا نعرے لین کہیں بھی کوئی حل نہیں کیتا, تو حل ہونا انشاءاللہ نظام مصطفیٰ دے نال انشاءاللہ. میں سارا گزارش ہے کہ نظام مصطفیٰ کن کریں تے مہر لاؤ. جی صحیح ہو گیا. جزاک اللہ خیرہ شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے رکن شورا پیر سید توقیر الحسنین شاہ کاظمی صاحب. انشاءاللہ وہ تحریک لبیک پاکستان کا جو ہے بیان کر رہے تھے, تحریک لبیک پاکستان کے جنرل الیکشن کے متعلق اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.